اور یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی جوت انسان جگہ لیتا ہے، جب عشق مصطفیٰ دل میں گھر کر جاتا ہے، سرکار کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، محبت اپنی عروج کو جب چلی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ وہ چاہے صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہو، چاہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد ماجد سید پیر نظر حسین شاہ صاحب ہوں۔ الزام لگا کر لوگوں نے کہا کہ آپ نے زیادتی کی ہے، سکھ عدالت سے اذن ہوا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ آپ کے والد ماجد نے کہا اگر سید ہے تو اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرے گی۔ دل میں عشق مصطفیٰ تھا، اور یہی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ میں تھوڑا سا توجہ دلا کے، فی زمانہ انڈر ورلڈ ہم نہیں سوچتے، ہم نہیں توجہ کرتے، ہم نہیں خیال کرتے۔ ہمارے ساتھ ایک مہربان دوست، ایک پیار کرنے والا دوست ہمارے اوپر مہربان ہو جاتا ہے، نہ ہم اس دوست کو شناسائی رکھتے ہیں، نہ اس کو پہچانتے ہیں، نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کافی دن تک وہ ہمارے ساتھ دوستی کی ساز باز بڑھاتا رہتا ہے، ہمارے پاس وہ توجہ حاصل کرتا رہتا ہے، دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اخراجات کرتا رہتا ہے، کلوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ عرصہ دراز کے بعد، یا 1 سال بعد، یا 2 سال بعد، یا 3 سال کے بعد اس کا اپنا اصل چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے پردہ جب اٹھتا ہے، پتا چلتا ہے کہ یہ ظالم قادیانی تھا، یہ مرزائی بنتا تھا جو میرے ساتھ دوستی کی بینگیں بڑھا رہا تھا، میرے ساتھ محبت کی بینگیں بڑھا رہا تھا، میرے ساتھ مودت و چاہت جتا رہا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد اس کی دوست کی اس نہج میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس بات کو ذرا غور سے سن لو، اپنے بچوں کا خیال رکھا کرو، نوجوانوں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا کرو، اپنے دوستوں کا خیال رکھا کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ کا ایک دوست، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز کسی ظالم کے پنجے کے اندر ہے، وہ اس کی مشکل سے، اس کی مصیبت سے، اس کے پیار سے، اس کے کرائسس سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی تکلیفوں سے اس کے کرائسس سے، اس کی پریشانیوں سے، کیونکہ وہ بھانپتا ہوا اس کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اپنی مہربانیوں کو شیئر کرتا ہے، پھر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے۔ یہ پرسو رکھا کریں، خیال رکھا کریں، اور اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا عزیز، کوئی آپ کا چاہنے والا، کوئی آپ سے پیار کرنے والا، کوئی آپ سے تعلق رکھنے والا کسی مرزائی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اس کے ساتھ سلام لیتا ہے، تو نادا ذرا خیال، ادھر میں غلامی مصطفیٰ کا نعرہ لگاتا ہوں، ادھر میں غلامی مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتا ہوں، ادھر غلامی مصطفیٰ کا میں نام لیتا ہوں، ادھر میں اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہوں۔ کچھ غیرت پیدا کرو جوانوں، اپنے اندر غیرت کو ابھارو، خدا را بیدار ہو جاؤ۔ جب تم بیدار ہو جاؤ گے پھر آؤ تمہیں سرزمین لاہور کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر پھینک کے چلے گئے، میرے اوپر سانپ چھوڑے گئے، تکلیفیں حد سے بڑھ گئی۔ فرماتے خلیل تکلیف میں تھا، میں بیٹے کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بیٹے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بیٹے کی اللہ
کی عزت کے لیے، تحفظ نموز ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جیلیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی۔ علامہ عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا، جب کسی صحابی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے، تو گویا ہوئے نیازی صاحب کہنے لگے اے صحابی پوچھنے والے، میری عمر تو وہی ہے جب مجھے پھانسی کا حکم ہو گیا، جتنے دن میں جیل میں رہا حقیقت میں وہی میری عمر کے ایام ہے۔ چونکہ عشق مصطفیٰ دل کے اندر تھا۔ اور پھر اٹھ کے دیکھیے سید جلال شاہ صاحب کی طرف، چک سادہ شریف میں اسی مرزا لائن کا بیٹا حضرت کے پاس پہنچا اور جا کر ایک نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے التجا کرتا ہے، حضور عورت بھی عاشق ہوں، مہربانی کریں۔ آپ نے فرمایا ظالم تو کس خانوادے سے تعلق؟ حضور میں فقیر کا نام سن کے آیا ہوں، مہربانی کریں، قربان جائے لجپال سید پہ، قربان جائے لجپال سید کی ادا اتوار کے اوپر۔ فرمایا ظالم تو آ گیا ہے، ہاتھ اٹھ گئے، دعا کی۔ چند دنوں کے بعد اس سلطان کی مرزے کا بیٹا ہے، شادی ہو گئی، وہاں واپس آیا، باپ پہ لعنت بھیج دی، سادات کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوا اور حضرت کا مرید بھی ہو گیا۔ ترقی کرتے کرتے کمشنر کے عہدے تک پہنچا اور فرماتا ہے، خود کہتا ہے کہ جب میرا تبادلہ ہونا ہوتا، جب میں کسی کرائسس میں آتا، جب میں پریشانی کے عالم میں آتا، میں کہیں اور نہ جاتا، میں چلتے ہوئے چک سادہ کی سرزمین پہ جاتا، سید جلال شاہ صاحب کے قدموں کو چومتا، مجھے جتنی پریشانی ہوتی اللہ تعالیٰ اس سید زادے کے صدقے وہ دور فرما دیتا۔ اور یہ حقیقت ہے، آج بھی لوگوں دل کے اندر محبت رکھ کر آگے بڑھو، فتح تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہے۔ آخر میں اسی میسج کے اوپر کہ اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی لازمی پرسو رکھا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کوئی میرا دوست قادیانیت کے پنجے کے اندر ہے، اس کو سمجھاؤ، یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے۔ میں آخر میں تمام اسلامک ویلفیئر سوسائٹی اور تمام جنہوں نے یہ اتنا سٹیج سجایا، اتنا پیارا پروگرام آرگنائز کیا، محترم جناب بدیع الزمان صاحب اور محترم جناب حاجی بشیر صاحب اور جتنے بھی احباب اس کے اندر دامے جرمے قدمے سکنے انوالو ہیں، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ہوں سرکار دو عالم کے غلاموں کا غلام، میں ہوں سرکار دو عالم کے غلاموں کا غلام، میری گردن کہیں جھکتی ہے جہاں بانوں میں، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کرے، میں ہوں دربار رسالت کے سلاخہ میں۔ اور دوستو آؤ امت پہ نچاور کر دے، تار جتنے بھی بقایا ہے گرے باروں میں، اب ذوق کی فضا کو اور مؤثر کرنے کے لیے میں بارگاہ رسالت کی گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور اس کے بعد خطابات جاری ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان بلکہ بیرون ملک، برطانیہ، یورپ اور عرب و عجم کے مقبول خطیب سجادہ درگاہ عالیہ چورہ شریف اور ختم نبوت کے جرنیل علامہ طاہر عبدالرزاق صاحب اور کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا ہمارا سچیلا جوان شجاعت علی مجاہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قادیانیت سے لعنت بھیج کر آنے والے عرفان محمود برک صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ خطابات جاری و ساری رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے یہ محفل شب بیداروں کی محفل ہوتی ہے، یہاں سے لوٹ کر کوئی نہ جائے گا، اذان سحر یہاں ہوگی انشاءاللہ۔ مجاہد آئے ہیں تو بیٹھیں گے حضرت پیر طریقت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کے منظور نظر ثنا خان مصطفیٰ، میری مراد جناب حافظ محمد رمضان صاحب شیخوپورہ سے تشریف لائے، وہ تشریف آ کر بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر! نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ ڈھیلا پن مجاہد کی شان نہیں ہوتا،
جملے پہ غور کریں. یہ ڈھیلا پن، یہ سستی مجاہد کی شان نہیں. زور سے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. درود پاک بابا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے میری
تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دینے والا ہوں، جس کے لہجے میں رات کی برق، بادل کی گرج، ہوا کا سناٹا، فضا کا سناٹا، صبح کا اجالا، چاندنی کا جھالا، ریشم کی جھلملاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، گلاب کی مہک، سبزے کی مہک، ابشار کا بہاؤ، شاخوں کا جھکاؤ، طوفان کی کڑک، سمندروں کا خروش، پہاڑوں کی سنجیدگی، صبا کی چال، اوس کا نم، چمبیلی کا پیر ہن، تلوار کا لہجہ، بانسری کی دھن، عشق کا باق پن، حسن کا اغماس اور کہکشاں کی مسجع اور مقفع اقدار تھے. ارے آواز، انسانی آواز ڈھلتے ہی خطابت کی جو صورت اختیار کرتی ہے، اس کا جیتا جاگتا مرکب جرنیل خط نبوت، مورخ خط نبوت، سفیر خط نبوت، فاتح قادیانیت علامہ طاہر عبدالرزاق ہے. سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہیدان ختم نبوت، شہیدان ختم نبوت، شہیدان ختم نبوت، شہیدان ختم نبوت. ہاتھ بلند کر کے نعرے کو جواب دو. شہیدان ختم نبوت. احباب درود و سلام پڑھ لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حاضرین بات تمکین، کفر مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر اسلام پر مختلف انداز میں حملہ آور ہوتا رہا ہے. کبھی وہ ابو جہل کی للکار کی صورت میں سامنے آیا ہے، کبھی اس نے ولید بن مغیرہ کی گندی زبان کا روپ دھارا ہے، کبھی وہ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے روپ میں ابھرا ہے، کبھی اس نے عبداللہ ابن ابی کی مکاری کا روپ اختیار کیا ہے، اور کبھی وہ ابن سبا کی عیاری کے روپ میں آیا ہے. لیکن غلام ہندوستان میں جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انگریز نے مسلمانوں کے بدن سے روح محمد نکالنے کے لیے، آخری وار کرنے کے لیے ایک عجیب، انوکھے، نرالے اور تاریخ میں بے مثال انداز میں اسلام پر حملہ کیا، تاکہ اس کے بعد مسلمان کی لاش کو اٹھا کر زمین کا رزق بنا دیا جائے. کفر نے اپنے سر پر اس سازش کے تحت، اس حملے کے تحت کفر نے اپنے سر پر امامہ باندھ لیا.
کفر نے داڑھی رکھ لی، کفر نے ایک ہاتھ میں قرآن تھام لیا، کفر نے دوسرے ہاتھ میں حدیث رسول کی کتابیں پکڑ لی، کفر کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، کفر کے لبوں پر قرآن کی آیات آ گئی، کفر کی زبان پر نعت رسول آ گئی، کفر درس قرآن کے حلقے سجانے لگا، کفر محافل نعت منعقد کرنے لگا، کفر قرآن کے مقابلے کرانے لگا، کفر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کفر نے اذان دینی شروع کر دی، کفر نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کفر نے حج کرنا شروع کر دیا، غرض کے کفر نے مساجد بنانی شروع کر دی، اور کفر اپنی مساجد کے اندر اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم دینے لگا، کفر نے اپنے اس ایکشن کو قادیانی ایکشن کا نام دیا۔ کفر نے اپنے اس ایکشن کو قادیانی ایکشن کا نام دیا، کفر نے یہ روپ دھارا اور یہ روپ دھار کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس گیا، اور ایسا گھسا کہ عام مسلمان کے لیے مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز اور امتیاز ختم ہو گیا۔ ارے مسلمان کا کتاب آیا تھا، کفر کے روپ میں سامنے آیا تھا، اسد انسی آیا تھا صحابہ سے ٹکرانے کے لیے، کفر کے روپ میں سامنے آیا تھا، حارث کا ثابت دمشقی آیا تھا، کفر کے روپ میں آیا تھا، چٹے چھوٹے مدعیان نبوت آئے تھے، وہ اسلام کے ساتھ لڑنے کے لیے کفر کے روپ میں آئے تھے۔ یہ ہندوستان کی واحد اور 1400 صدیوں کے اندر سب سے بڑی سازش تھی کہ کفر نے اسلام پر اسلام کے انداز میں حملہ کر دیا۔ کفر نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کو قرآن کے نام پر ذبح کیا جائے۔ وہ کیسے؟ مرزے نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے یہ مجھ سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا النبی، یہ مجھ سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، یہ مجھے خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ مجھے خطاب کیا گیا ہے۔ وما محمد الا رسول، اس سے مراد میں ہوں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس سے مراد میں ہوں۔ غرض کے تمام پرانی آیات جن میں اللہ پاک اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے، مرزا منون نے وہ اپنے لیے جوڑ لی، اپنے ساتھ جوڑ لی۔ میرے دوستو، ایک مثال دے کر اپنی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہار کا موسم تھا، درخت کی ایک شاخ پر ایک ہدہد اور ایک مادہ ہدہد بیٹھے تھے، خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ دور سے ایک شکاری آیا، مادہ ہدہد نے ہدہد سے کہا سرتاج اڑ چلیں، سامنے دیکھے شکاری آ رہا ہے۔ اس نے کہا پگلی، شکاری اس طرح کے ہوتے ہیں، دیکھ اس کے پاؤں میں جوتا نہیں، بال بکھرے پڑے ہیں، بال مٹی سے اٹے پڑے ہیں، کئی مہینے ہو گئے نہایا نہیں، گہرے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں، کبھی ادھر جھولتا ہوا جاتا ہے، کبھی ادھر جھولتا ہوا جاتا ہے۔ شکاری کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی سادھو ہے، یہ تو کوئی سادھو ہے، جنگل کی سیاحت کر رہا ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی، اب گفتگو شروع ہوئی۔ ادھر شکاری نے دیکھا کہ یہ میری جانب سے میری جانب متوجہ نہیں، اسے موقع ملا، نشانہ لیا، نشانہ پھینکا، خود کو اوپر لگا، خود پھڑپھڑاتا ہوا زمین پہ آیا۔ ظالم شکاری کے باری برکم قدم آگے بڑھے اور اس نے اس ہدہد کو پکڑا، اسے پکڑ کے جیب سے چاقو نکالا، چاقو نکال کے اسے ذبح کیا، تھیلے میں ڈالا اور ڈال کے اپنی ڈال لی۔
مادہ ہدہد روتی ہوئی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے یا حضرت میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. پوچھا کیا ظلم ہوا ہے؟ کہا میرے خامد کو فلاں آدمی نے مار دیا ہے. آپ نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. اس کو پکڑ کے لایا گیا. ذرا بات پہ توجہ رکھیے گا. جب اسے پکڑ کے لایا گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس شکاری سے پوچھا تو نے اس کے خامد کو کیوں مارا؟ تو اس نے کہا میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، حضرت شکار کیا ہے اور شکار کرنا اسلام کے اندر جائز ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے مادہ ہدہد سے کہا یہ ٹھیک کہتا ہے، شکار کیا ہے، شکار کرنا جائز ہے. مادہ ہدہد نے جو جواب دیا وہ آپ بھی سنیے میں بھی سنوں. مادہ ہدہد نے کہا یا حضرت میں یہ شکایت لے کر نہیں آئی کہ اس نے شکار کیوں کیا ہے. میرا میری شکایت یہ ہے کہ اگر یہ شکاری ہے تو پھر یہ شکاریوں والا لباس پہنے. ہم بھی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کنجروں کے سروں سے امامے اتارے جائیں. امامہ ہمارے آقا کی سنت ہے. ان کا گانا گانا گنجا سور کا بچہ اس کا امامے سے کیا تعلق ہے؟ ان کے سروں سے امامے اتارے جائیں، ان کے سروں سے ٹوپیاں اتاری جائیں، ان کے سروں پہ چھتر مارے جائیں. یہ اسلامی شعار کو استعمال کر کے خود کو مسلمان بتاتے ہیں. ان کی ٹوکوں کے اندر ان کو لٹا کر ان کی داڑیاں موڑی جائے. ان کی داڑیاں نہیں ہے بلکہ محمد عربی کے دین کو لوٹنے والی یہ جاڑیاں. ان کے گھروں سے قرآن محفوظ کیے جائیں. یہ گندے ہیں، نجس ہیں. قرآن میں رقم ادا کیا ہے انہوں نے. ان کے گھروں سے قرآن محفوظ کیا جائے. ان کی گھروں سے احادیث رسول پر سے کتابیں ضبط کی جائے. ان کے گھروں سے اسلامی لٹریچر اٹھایا جائے اور مسجد زرار کی طرح جو ان کنجروں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی ہوئی ہیں انہیں گرا کر مسمار کر کے نظر عادت کر کے سرور کونین کی سنت کو زندہ کیا جائے. اور سنو انہوں نے جو نام رکھے ہیں محمد احمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کو شد نباز. محمد نام کسی کافر کا نہیں ہو سکتا. احمد نام کسی کافر کا نہیں ہو سکتا. ابو بکر کسی کافر کا نام نہیں ہو سکتا. عمر عثمان علی حسن حسین طلحہ زبیر یہ نام کسی کافر کے نہیں ہو سکتے. فاطمہ خدیجہ یہ کافر عورتوں کے نام نہیں ہو سکتے. انہوں نے ہمارے سارے نام اٹھا کر اپنی گچی عورتوں کو ان کو یہ نام دے دیے ہیں اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. انہوں نے مسلمانوں کا روح اختیار کر رکھا ہے. انگریز بے ایمان اپنے یہ نسخے میں تحقیق یہاں پہ چھوڑ دیا جاتے ہوئے مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے. ان کے نام بدلے جائیں. یہ قطعی طور پر مسلمانوں والے نام نہیں رکھ سکتے. اس لیے نام رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھس جاتے ہیں. اے امت تیری بے حسی، اے امت تیری بے غیرتی، اے امت تیرے ڈوم کرنے کا مقام. کسی اللہ والے نے موچی دروازے میں روتے ہوئے کہا تھا ہندوستان کے مسلمانوں تمہارے دامن پر ایک بہت بڑا داغ ہے اور وہ داغ اتنا بڑا داغ ہے کہ 7 سمندروں کے پانیوں سے بھی اس داغ کو دھویا نہیں جا سکتا. اور وہ داغ یہ ہے کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی قتل ہونا چاہیے تھا. ہم سے پوچھا جانا ہے یہ 17 بکرا ہو کر یہ کنجر گلیوں بازاروں میں پھرتا رہا اور تم میں سے کوئی نہیں تھا جو اس کی 60 سالہ بکواس کو، اس کی بکواس کو، اس کے سمیت کو جہنم داخل کر دیتا. اس کا چیلنج تھا
وہ کہتا تھا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی شکل میں دوبارہ آیا ہوں۔ اسے پلانا مردیوں پلانا حسین نوازوں پلانا۔ میرے دوستو، میری اس بات کو غور سے سننا، جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں کرتا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں کرتا اس کا خاتمہ بالخیر بھی خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی جو خاموش ہے بولتا نہیں، یہ قادیانیوں سے کہتا ہے کہ تم نے قرآن کو لخت لخت کیا، تم نے حدیث رسول کے ٹکڑے کر رہی اپنے ارتداد کے کلہاڑے سے، تم نے مرزے کو نبی رسول لکھا اور کہہ رہے ہو، تم نے مرزے کی بیوی کو ام المومنین کا کہا۔ میں تو کبھی نہیں بولا، بتاؤ میں نے کبھی روکا؟ میں کبھی تمہارے راستے کی رکاوٹ بنا؟ اور میں نے کبھی تمہاری زبان پکڑنے کی اور تمہارا قلم روکنے کی کوشش کی؟ تم نے مرزے کو محمد الرسول اللہ کہا، تم نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہوئی، پہلی دفعہ آپ مکہ میں تشریف لائے اور دوسری دفعہ آپ قادیان میں تشریف لائے۔ میں کبھی بولا؟ میں کبھی نہیں بولا۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہوتا تو روتا۔ مجھے یاد آ گیا لاہور کے ٹرائی پورٹ پر مغل پورے آگ لگ گئی، میں وہاں سے گزرا، دیکھا تو 400-500 آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، 400-500 آدمی وہاں موجود تھے، اور ان میں سے 8-10 آدمی ان کا رو رو کے برا حال تھا، رس کھاتے، ان کو پانی بوتلیں پلاتے، ہوش ملاتے، وہ پھر روتے۔ میں نے پوچھا یہ 8-10 آدمی رو رہے ہیں، باقی ایسے کھڑے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہ 8-10 وہ ہیں جن کا سامان جل رہا ہے، باقی سارے تماشائی ہیں، باقی سارے تماشائی ہیں۔ اور مسلمانوں، تمہیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر لٹتے ہوئے آپ کا نام جوتوں میں قادیانی لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ تمہیں جو مسلمان اس مسئلے میں آہو بقا کرتا نظر نہ آئے، جس کے چہرے پہ اس غم کی وجہ سے سلوٹیں پڑی نظر نہ آئے، جس کے کلیجے سے ہو اٹھتی نظر نہ آئے، سمجھ لو اس کا کچھ نہیں جل رہا۔ جس کو تڑپتے ہوئے دیکھو، جس کو کام کرتے ہوئے دیکھو، جس کو مجنون بنے ہوئے دیکھو، سمجھو اس کا کچھ جل رہا ہے۔ دوسرا جو خاموش ہے وہ اپنے نبی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ مرزا بلانا، مرزا بلانا۔ یار آواز نہیں آ رہی، کیا کسی کا کچھ نہیں جل رہا؟ مرزا بلانا، حسین نوازوں بلانا، کندر بلانا، سچے بلانا، مرزا خسرے پہ لانا، مرزا خسرے پہ لانا، رامے بی پہ لانا، رامے جلدی پہ لانا۔ مردم تماری کے اعتبار سے، مردم شمالی کے اعتبار سے قادیانی اس ملک میں 1% بھی نہیں ہے، لیکن امت تیری بے حسی کو میں کس حد تک روؤں؟ اور مسلمانوں کا 1% طبقہ کام کرے تو یہ مٹ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کام نہیں کرتا۔ در حقیقت کیا خوبصورت بات کہی تھی صاحبزادہ فیض الحسن نے، کتنی گہری نظریں تھی ان لوگوں کی۔ فرمایا جو تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔
یہ بے غیرتی ہے. ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کے ساتھ غیرت کا مسئلہ ہے. غیرت کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ نبی پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. ایسا باپ جس کے جوتوں پر جسمانی باپ کو قربان کیا جا سکتا ہے. مرزا قادیانی کتے کا بچہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارا روحانی باپ ہوں. میں تمہارا روحانی باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں. نصرت جہاں، یہ داشتہ، یہ تمہاری ماں ہے. یہ میری بیٹی عبد الحفیظ، یہ سیدۃ النساء ہے. یہ میرے کتے کے بچے، میرے جو میرا بال بچہ ہے، نعوذ باللہ یہ اہل بیت ہے. یہ اعلان ہے اس کا. تعجب ہے، اے خون مسلمان تو جوش میں کیوں نہیں آتا؟ وہ تو تیری ماں بہن کو بھی نہیں چھوڑ رہا، تو جوش میں نہیں آتا. یاد رکھنا ایک بات، بے عمل ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے. بے عمل ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا اور بات ہے. یہ چھوٹی نبوت بے غیرتی کی وجہ سے چل رہی ہے. مسلمانوں، اللہ نے ہمیں ایک آزمائش میں ڈال دیا، ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر میرے نبی کے ساتھ کون ہے، میرے نبی کا حمیتی کون ہے. یہ نوٹ ہو رہا ہے. جو حمیتی نہیں ہے وہ سوچے وہ کس کا امتی ہے. اس وقت اس دنیا میں دو گروہ ہیں، زیادہ نہیں، دو گروہ ہیں. ایک گروہ تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ آور ہے اور وہ تاج و تخت ختم نبوت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ قادیانیوں کا گروہ ہے. اور دوسرا گروہ ان سے نفرت ازما ہے، ان سے گتھم گتھا ہے اور وہ انہیں تاج و تخت ختم نبوت تک پہنچنے نہیں دے رہا. یہ حضور صلاۃ والسلام کے امتی ہے. پہلے جو حملہ کر رہے ہیں وہ مرزے کے امتی ہیں، جو ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ کے امتی ہیں. لیکن میرے دوستوں، کروڑوں کلمہ گو ساحل کے تماشائی بن کے اپنے نبی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں. میرا سوال یہ ہے، وہ کس کے امتی ہیں؟ وہ کس کے امتی ہیں؟ حشر کے روز وہ کس سے شفاعت طلب کریں گے؟ کس کے دامن میں جا کے پناہ تلاش کریں گے؟ یارو، کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرح یہ آپ کے سامنے یہ چراغ جل رہا ہے، بجلی کا چراغ، اسے چلانے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہے. دو تاروں کی ضرورت ہے. ایک ٹھنڈی تار ہے، دوسری گرم تار ہے. اگر فقط ٹھنڈی تار ہوگی یہ چراغ نہیں جلے گا، فقط گرم تار ہوگی یہ چراغ نہیں جلے گا. اس کو چلانے کے لیے ایک گرم تار کی ضرورت ہے، ایک ٹھنڈی تار کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے اس جسم کے اندر بھی ایک ایمان کا چراغ ہے. اس کو روشن کرنے کے لیے بھی دو تاروں کی ضرورت ہے. ایک ٹھنڈی تار ہے، ایک گرم تار ہے. ٹھنڈی تار یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی جائے، اور گرم تار یہ ہے کہ قادیانیوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے بے پناہ نفرت کی جائے. تب امامی کا چراغ چلے گا، ورنہ بجھ جائے گا.
غیرت کو چمکانے کے لیے تمہیں ایک واقعہ سناتا جاؤں۔ میرا ایک دوست سرگودا گیا ختم نبوت کے سلسلے میں تقریر کرنے کے لیے۔ کہتا ہے قادیانیوں کا بڑا زور تھا، اس علاقے کا نام ادرامہ ہے۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے ہماری مسجد کو گھیرے، میرے لیے کہ تقریر نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ وہاں پر جلسہ کیا، اور قادیانیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تقریر کر کے بھاگ نہیں گیا، میں یہیں موجود ہوں۔ میں اگلے دن ادرامہ کے مین بازار کا میں نے وزٹ کیا۔ کہنے لگا میں گزرا تو ایک کونے میں ایک موچی بیٹھا ہوا تھا۔ اس موچی نے بڑے اتفاق کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آؤ تمہیں ایک عاشق رسول کی زیارت کراؤں۔ میں نے کہا کون سا؟ کہتا میں موچی ہوں اس گاؤں کا، اس بازار کے چوک میں بیٹھ کے جوتے مرمت کرتا ہوں۔ اس گاؤں کا ایک قادیانی چودھری وہ یہاں سے گزرا اور اس نے مجھے کہا نعوذ باللہ وہ محمد امتیہ کی پیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ کے جوتے گانٹ رہا۔ تو میرا جی چاہا کہ میں اوزار سے اس کی انتڑیاں ادھیڑ دوں، لیکن پھر خوف آیا دل میں، یہ بہت بڑا چودھری ہے، میں اس کا کیا بگاڑ لوں گا۔ کہتا ابھی میں اسی اضطراب میں تھا کہ یہ میرا مرغا، کہتے میں نے دیکھا کہ اس کے جہاں اس کا اڈا تھا موچی کا، اس کے ساتھ ہی ڈوری کے ساتھ ایک مرغا بندھا ہوا تھا، رسی لمبی تھی، وہ ادھر ادھر گھوم بھی رہا تھا۔ کہنے لگا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میرے اس مرغے نے ایک بھرپور اڑان بھری اور اپنے 10 کے 10 پنجے اس قادیانی کے منہ کے اوپر جا کے چھاپ دیے، اور جب وہ جپٹا مار کے نیچے آیا تو اس کا منہ خون سے بھر چکا تھا، ابھی سنبھلا نہیں تھا، مرغے نے دوسری اڑان بھری، اس کا منہ پھاڑ کے رکھ دیا، تیسری اڑان بھری، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، قادیانی چیخے مارتا ہوا دوڑ گیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب 1 سال ہو گئے ہیں، وہ قادیانی دوبارہ کبھی اس بازار سے نہیں وہ کہنے لگا بابو جی مولوی صاحب اے عاشق رسول جے، اے عاشق رسول جے، میں صبح آپ بعد جو ناشتہ کرنا ہے انہوں پہلے کرونا، جتھے میں دوڑ گیا 6 فٹ کا انسان ہو کے اتھے پرندہ لڑ گیا۔ دراصل ہم بے غیرتوں کو اس نے ایک سبق دیا ہے کہ اگر تم نبی کے اپنے نبی کے لیے غیرت کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو حضور میرے بھی تو نبی ہے، حضور پوری کائنات کا نبی ہے، حجرات کے نبی ہے، شجرات کے نبی ہے، پرندوں کے نبی ہیں، جانوروں کے نبی ہیں، تو اس نے حق ادا کر دیا۔ اے امت کاش ہم نے بھی راستہ روکا ہوتا، کاش ہم نے بھی راستہ روکا ہوتا۔ پانی دے نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرضیت میں لعنت، مرضیت میں لعنت۔ جب تم وفا کرو گے تو اللہ کی قسم گنبد خضرا سے اس سے 1000 گنا زیادہ وفا آئے گی۔ اس کام کرنے سے آدمی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی بات اپنے ذہنوں میں یہ رکھ لیں کہ باقی ساری عبادات ہیں، تحفظ ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خدمت ہے، ذاتی خدمت ہے۔ اگر کسی بزرگوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ آرزو ہو کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک دھوتا، ان کو استری کرتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مبارک دھوتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تیل ڈال کے مالش کرتا،
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو پالش کرتا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دھوتا، ان کو چومتا، اسے وہ وقت میسر نہیں آ سکا۔ آج وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرے، اس کو ذاتی خدمت کا ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، جس طرح ایک حکمران ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ضیاء الحق تھا، اس کی بری فوج تھی، اس کی بحری فوج تھی، اس کی فضائیہ تھی، اس کی ISI تھی، اس کی IB تھی، اس کی پولیس تھی، اس کی PR تھی اور دیگر خفیہ ایجنسیز تھیں۔ یہ ساری کی ساری اس حکمران کی فوج تھی جو اس کے لیے کام کرتی تھی۔ اگر کوئی IG ہے اس کے دور میں تو IG بڑا ہوتا تو ضرور ہے، لیکن حکمران سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کا ڈائریکٹر ہے ہوتا تو بہت بڑا ہے، لیکن حکمران سے ملاقات بہت دور سے دیر سے ہوتی ہے، وہ قربت نہیں ہوتی۔ اور ایک اس حکمران کے ذاتی باڈی گارڈز ہوتے ہیں، ذاتی محافظ دستہ ہوتا ہے، جو گاڑی میں بھی ساتھ ہوتا ہے، جو سفر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، حضر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، کھانے کی میز میں بھی ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اہم میٹنگ کے اندر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ بڑوں نے لکھا کہ یہ ساری فوج جس طرح کوئی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی فقہ کی تعلیم دے رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے حضور صلوات و سلام کے سپاہی ہیں، لیکن تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگ یہ حضور صلوات و سلام کا ذاتی محافظ دستہ ہے۔ جو قرب اس کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاٹ لائن پہ تعلق ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، ایک نسبت بنتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ایک مثال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ قیام پاکستان سے تھوڑی دیر بعد کی بات ہے، موچی دروازہ لاہور میں آل پارٹی تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی۔ یار آپ تھک تو نہیں گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کے لیے آپ چل کے یہاں پہ آئے ہیں اس کا اجر کیا ہے، آپ کے دماغوں اور دلوں کے اندر اس کا اجر سما نہیں سکتا۔ تو کس کے لیے آئے ہو اس پہ ذرا غور کرو، اور جتنے قدم اٹھا کے آئے ہو کس کے لیے آئے ہو، جتنی بار تمہارا دل یہاں پہ دھڑکا ہے کس کے لیے دھڑکا ہے، جتنی بار تمہاری نبضیں یہاں پہ حرکت کی ہے کس کے لیے کی ہے، اور گرمی میں بیٹھے ہو کس کے لیے بیٹھے ہو۔ اقبال نے کیا خوب ترجمانی کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اور میرے اللہ نے کہا یہ لو جس پہ میں نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، چاہتی بھی لے لے، قلم بھی لے لے، اپنی تقدیر اپنے مرضی کے مطابق لکھ لے، لو بھی تجھے دیتا ہوں قلم بھی تجھے دیتا ہوں، شرط ایک ہے میرے محمد سے وفا کر۔ اور انعام کیا ملتا ہے جو وفا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے لوح حافظہ پر ایک واقعہ ابھر آیا۔
ہمارے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، کافی عرصہ ہو گیا فوت ہو گئے، بڑی پریکٹس تھی ان کی، وفا کی بات کر رہا ہوں، بڑی پریکٹس تھی ان کی۔ مریض آتا، نام پوچھتے، نام پوچھتے، محمد یا احمد ہوتا، نیچے لکھ دیتے پیسے نہیں لینے۔ مریض آتا، ابو بکر پیسے نہیں لینے، عمر پیسے نہیں لینے، عثمان پیسے نہیں لینے، علی پیسے نہیں لینے، حسن پیسے نہیں لینے، حسین پیسے نہیں لینے، فاطمہ پیسے نہیں لینے، حفصہ پیسے نہیں لینے، خدیجہ پیسے نہیں لینے، عائشہ پیسے نہیں لینے۔ ساری زندگی یہ معمول رہا، پریکٹس بڑی تھی، ان ناموں سے کبھی پیسے نہیں لیے۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس نے 2 مہینے کی دوائی لی، پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ کہنے لگی فاطمہ۔ نیچے لکھ دیا پیسے نہیں لینے۔ بیٹا آیا، بیٹا آ کے کہنے لگا ابا جی وہ تو مرسڈیز گاڑی میں آئی ہے، آپ کہتے آپ نے لکھ دیا 2 مہینے کی دوائی کے نیچے کے پیسے نہیں لینے۔ کہنے لگے اور چلیا تو وہی کار ول ویکھنا، میں وہ نام ول ویکھنا۔ ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے، وفات کے بعد بیٹے سے ملے، بیٹے کو خواب میں ملے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی قبر کا معاملہ، اللہ کے سامنے پیشی کا معاملہ کیسا معاملہ پیش آیا؟ کہا بیٹا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے مجھے کہا تجھے میرے پیارے نام والے لوگوں سے پیسے لیتے ہوئے حیا آتی تھی، مجھے رب کو تجھ سے حساب لیتے ہوئے حیا۔ جس سے یہ نام لیا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، وفا کر کے تو دیکھو۔ ایک اور نقطہ ذہن میں آ گیا، ترکی کا ایک جرنیل، اس وقت میرے ذہن اس کا نام محفوظ نہیں، وہ اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، آگے آگے وہ ہے، پیچھے اس کی فوج ہے۔ جرنیل پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا ہے، جب چوٹی پہ چڑھتا ہے تو نیچے منظر دیکھتا ہے کہ پہاڑوں اور وادیوں میں اس کی فوج پھیلی ہوئی ہے۔ ذرا بات پہ توجہ رکھیے گا کہ پہاڑوں اور وادیوں میں اس کی فوج پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے اور وہ اپنے رب سے ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، وہ اپنی فوج کو دیکھ کے کہتا ہے یا اللہ اگر میں بدر والے دن ہوتا، تو میں تیرے نبی کو اور ان کے صحابہ کو لڑنے نہ دیتا، میں اپنی فوج لے کے تیرے نبی کے دشمنوں سے ٹکرا جاتا۔ آرزو آئی زبان پہ، دل پہ آئی، زبان پہ آئی، گزر گئی۔ جرنیل کا انتقال ہو گیا، بیوی کو خواب میں ملا، بیوی نے پوچھا قبر کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، حشر کا معاملہ بڑا سخت ہے، بتا تیرے ساتھ کیا بیتی؟ کہا جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ نے مجھے کہا وہ تیری آرزو